वालेकुम, गुड इवनिंग एंड नमस्कार टू एवरीवन। मैं हूं फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे कश्मीर सॉलिडारिटी डे के हवाले से और उस दिन जिस तरीके से जो मल्टीनेशनल कुछ कंपनीज़ हैं, पाकिस्तान में भी ऑपरेट करती हैं, बल्कि पूरी दुनिया में वो ऑपरेट करती हैं, उनकी तरफ से आए हुए ट्वीट्स के हवाले से क्या हुआ, उस हवाले से बात करेंगे और हिंदुस्तान ने क्या रिएक्शन दिया इसके ऊपर उन पे भी यकीनन बात करेंगे। डिटेल में जाने से पहले आपसे कहूँगा जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकॉन का बटन दबाना और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। बात हम कर रहे हैं कश्मीर सॉलिडारिटी डे 5 फरवरी के हवाले से, जिस दिन कश्मीर के साथ यकजहती का इजहार किया जाता है पाकिस्तान में और पब्लिक हॉलिडे होता है। उसी दिन कुछ कंपनीज़ ने, दो की तो मेरे पास ये पिक्चर्स मौजूद है, केएफसी है और हुंडई पाकिस्तान है, तीसरा पिज़्ज़ा हट है और डोमिनोज पिज़्ज़ाज़ वगैरह जो है फूड चेन्स ने ये चीज़ें की और उसके ऊपर एक उन्होंने कहा कि हम इस सॉलिडारिटी में आपके साथ हैं, हम आपका साथ देंगे और आपकी जो फ्रीडम फाइट है, उसको हम सपोर्ट करते हैं। चलो जी, ठीक हो गया, आपने कर लिया। लेकिन इनको शायद ये नहीं पता था कि ये तो हो जाएगा, लेकिन जो कंपनीज़ यहाँ पे ऑपरेट करती हैं, सेम कंपनियाँ जो है वो हिंदुस्तान में भी ऑपरेट करती हैं। अब कंपनियाँ तो दोनों जगहों पे काम कर रही, केएफसी भी दोनों जगहों पे है, हुंडई भी है, किया मोटर्स भी है, डोमिनोज़ वगैरह जो है वो भी है, पिज़्ज़ा हट भी है। ये सारे लोग इधर और उधर बॉर्डर के दोनों पार, आर और पार काम करते हैं, इनके फ्रेंचाइज़ीज़ मौजूद हैं। लेकिन मसला ये है कि अब उनके यहाँ जो मार्केट है और फिर उसके बदले में हमारे यहाँ जो मार्केट है वो बहुत फ़र्क है। उनकी जो मार्केट है वो हमसे 6 या 7 टाइम बड़ी मार्केट है। तो केएफसी जितना पैसा जो हिंदुस्तान की मार्केट से कमाता है, उसका शायद 10% पाकिस्तान से कमाता होगा। मतलब इतना जितना वो कमाते हैं, उनका 1 टाइम पाकिस्तान से कमाता होगा, 7 टाइम वो हिंदुस्तान की मार्केट से कमाता है। इसी तरीके से फिर ऑटो मार्केट भी उनके पास बहुत बड़ी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक गालिबन 5 लाख या 5 लाख से ऊपर गाड़ियाँ सिर्फ हुंडई जो है वो 1 साल में सेल आउट करता है। पाकिस्तान में 5 से 7 या 8 हज़ार मैक्सिमम गाड़ियाँ, इतनी मार्केट है पाकिस्तान की। तो और दूसरा ये है कि पाकिस्तान की मार्केट और परचेज़िंग पावर भी कम है हमारी। तो वो फिर दोनों चीज़ें अगर आप काउंट कर लें तो फिर वो जिसे कहते हैं कि ऊँट के मुँह में ज़ीरे वाली बात आ जाती है। ख़ैर, उन्होंने कहा, इंडिया ने कहा ठीक है भाई, आप करें, सॉलिडारिटी करें, जो भी आपने करना है सो बिस्मिल्लाह आप करें। हमारे पास आपका जो रिमोट कंट्रोल है वो हमारे पास है। हम आपको मतलब ऐसा वो करेंगे कि आपको मतलब जिसे कहते हैं ना कि वो कहा जाता है कि चट्टी का दूध याद आ जाएगा, तो वो याद कराया उन्होंने। यकीन करें मैं मतलब यहाँ पे ना पाकिस्तान को नेगेटिव दिखाना, ना हिंदुस्तान का कोई और करना, लेकिन एक चीज़ जो मैं कहता हूँ कि मैं इस वीडियो करने पे मजबूर हुआ, उसकी वजह क्या है? मैंने कहा कि आपके पास एक ऐसी सॉफ्ट पावर है जो आप जिसे कहते हैं कि हल्का-सा आप उसको हिलाना शुरू कर देते हैं, तो फिर सारे हिल जाते हैं। ये कमाल चाहिए। मैं ये असल जो जो इस वीडियो को करने का मतलब है, वो ये है। कश्मीर का मुद्दा बिल्कुल अलग है, उसके ऊपर मैं मोस्ट ऑफ द टाइम वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। पाकिस्तान से और इंडिया से मुख्तलिफ लोगों को इनवाइट भी करता हूँ और बात भी होती रहती है। वो एक अलग सेपरेट मुद्दा है। लेकिन मैं यहाँ पे जो चीज़ बताना और दिखाना चाह रहा हूँ, वो मेरे लिए बड़ी इंटरेस्टिंग थी और है कि मतलब जयशंकर साहब ने फिर बहुत बाद में फॉरेन मिनिस्टर ऑफ साउथ कोरिया जो है, उनकी कॉल उनको आई। केएफसी ने बाकायदा अपना एक अपॉलॉजी जारी कर दी रिटन में और वहाँ पे ट्विटर ट्रेंड चला कि यार हमें ना केएफसी चाहिए, ना हमें हुंडई चाहिए, ना हमें किया मोटर चाहिए, ना हमें पिज़्ज़ा हट चाहिए, ना हमें डोमिनोज चाहिए, ना हमें एक्स-वाई-ज़ेड जो भी थे, वो हमें नहीं चाहिए। ये अब क्या चीज़ है? ये वो पावर है जो हिंदुस्तान ने गेन किया
اور یہ وہ پاور ہے جو ہم نے لوز کیا. اب یہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ جی ہماری پالیسی کا حصہ ہے کہ کشمیر کو ہم نے سپورٹ کرنا ہے. کشمیریوں کو ان کا حق کی خود ارادیت ایک لفظ ہوتا ہے، پتہ نہیں تھوڑا سا مشکل لفظ ہے، اس پہ ہم نے ان کی سپورٹ کرنی ہے. دنیا میں ہم نے ان کا ایمبیسڈر بننا ہے یا بنے ہیں. یہ ساری چیزیں ہماری فورن پالیسی کا اور انٹرنل سیکیورٹی پالیسی کا ایک حصہ ہے. لیکن ان کے ایک جسے کہتے ہیں کہ چھوٹے سے سٹیپ نے آپ کی وہ ساری چیزیں ایک سائٹ پہ کارنر کر دیں. یہ اصل چیز ہے جو ابھی تک ہم لوگ نہیں سیکھے، اور شاید نہ سیکھیں گے اور نہ ہم سیکھنے کی نہ کوشش کریں گے. لیکن ہندوستان کے پاس ہے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی. میں کہتا ہوں وہاں پہ جی ہم کہتے ہیں یونائٹڈ نیشن کا ریزولوشن ہے تو پتہ نہیں فلاں ہے تو ڈمکا ہے تو یہ فلاں کی رپورٹ ہے، فلاں کی رپورٹ ہے، فلاں کی رپورٹ ہے. ہوں گی رپورٹس، سو واٹ، کیا ہوا؟ نہیں بھائی، کیونکہ بزنس چلتا ہے وہاں پہ، مارکیٹ بڑی ہے، لوگوں کے پاس پیسہ ہے، ان کی چیز جو ہے وہ وہاں پہ بکتی ہے. اینڈ دیٹس انف. اگر ان کو مطلب ایک ایک سال میں 10-15 ارب ڈالر اس مارکیٹ سے ملتے ہیں، ان کو کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے کہ یار وہ کہیں گے کہ جی ہم نے اس کو سپورٹ کرنی ہے تو ہم نے اس کو سپورٹ کرنی ہے. نو. یہ چیز جس دن پاکستان کے پاس آئی تو پھر چیزیں شاید تبدیل ہو سکتی ہیں. لیکن اگر آپ کے پاس یہ والی پاور بھی نہیں ہے اور آپ کہتے ہو نہیں جی ہم نے تو کشمیر کو آزاد کرانا ہے، تو پھر ہو گیا وہ آزاد ہو گیا اور باقی چیزیں بھی جو ہیں وہ ہو گئی. باقی مطلب زبانی جمع خرچ سے بہتر ہے کہ اگر ہم بجائے یہ رونا دھونے کے کہ یار اس کے اوپر یہ رپورٹ آ گئی تو فلاں رپورٹ آ گئی، ڈمکا رپورٹ آ گئی، اپنے آپ کو مضبوط کرو اور اس کے بعد پھر دیکھ لو کہ ہاں آپ کی بات میں اتنا ویٹیج آ گیا کہ وہ دنیا، اگر آپ بات کریں گے تو دنیا منہ موڑ کے آپ کی طرف دیکھے گی اور آپ کی بات کو سنے گی. ہاں پھر ٹھیک ہے، پھر ہو سکتا ہے وہ آپ کے ساتھ لوگ سپورٹ کرنا بھی شروع کر دیں. لیکن اگر ہم کہیں گے نہیں جی، پرائم منسٹر صاحب چائنا گئے، وہاں سے انہوں نے کہا کہ 4 ارب معاف کرو، معاف ان دا سینس کی ریشیڈیول کرو اور 4 اور دے دو. انہوں نے ریشیڈیول کا بھی کوئی ابھی تک بولا نہیں، اور جو نیا مال ہے وہ بھی انہوں نے کچھ آئے بائیں شائیں کی ہے جو ابھی تک اطلاعات آ رہی ہیں. وہ یہ ہے کہ انہوں نے کوئی خاص، انہوں نے کہا نہیں ابھی شاید وہ سوچ رہے ہوں گے یا نہیں دے رہے ہوں گے، مطلب ان کا ایک الگ بحث ہے. وہ یہ ہے. پھر آپ سعودی عربیہ کی طرف دیکھتے ہیں. سعودی عربیہ کہتا ہے یار یہ تو پھر آ رہے ہیں ہم سے مانگنے کے لیے، کبھی کہتے ہیں تیل مفت دے دو، کبھی کہتے ہیں ادھار پہ دے دو، کبھی کہتے ہیں یار یہ پیسے دے دو بینک میں رکھنے کیونکہ روپے ڈی ویلیو ہو رہا ہے، کبھی کیا کچھ نہ کچھ چلتا رہتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جب ہوتی ہیں تو پھر بھائی یہ کشمیر آزاد کرانا تو مطلب پتہ نہیں کیا کرنا، یہ کرنا وہ کرنا، یہ باتیں کچھ ہوتی نہیں ہیں. کیونکہ دنیا پھر اس کو مطلب سنتی ہی نہیں ہے، سیریس لیتی ہی نہیں ہے. آپ جتنے مرضی دنیا کی 500 رپورٹیں آپ لا کے ادھر ان کے سامنے رکھ کہتے ہو بھائی نہیں، ہم ان کے ساتھ کاروبار کر رہے ہیں کہ ہم آپ کی یہ کہانیاں سنتے ہیں. بھائی دبئی ان کے ساتھ بزنس کرتا ہے، سعودی عربیہ ان کے ساتھ بزنس کرتا ہے، قطر ان کے ساتھ بزنس کرتا ہے، ایران کا تیل وہ خریدتے ہیں، بہت بڑی مارکیٹ ہے ایران کے تیل کے لیے. یہ میں صرف مسلم کنٹریز کی بات کر رہا ہوں. باقی جو دوسری کنٹریز ہیں ان کا بھی بہت سارا حساب کتاب ان کے ساتھ چل رہا ہے. کیا پڑی ہوئی ہے بھائی؟ ساؤتھ کوریا کی 2 بڑی کمپنیز وہاں پہ آپریٹ کر رہی ہیں، اربوں ڈالر وہ سالانہ وہاں سے منافع کما رہی ہے. اب وہ پاگل ہو گئے کہ وہ کہیں گے اچھا جی ہم نے تو یہ کر لیا اور نہیں، ٹویٹ بھی ہٹوا دی، معافی بھی منگوا دی. یہ میں کہتا ہوں نا، نہ یہاں میزائل چلا، نہ یہاں گولی چلی، نہ یہاں ایٹم بم چلا، کچھ بھی نہیں. نیشن پاور. اور نیشن پاور ایسے نہیں آتی کہ مطلب آپ کہیں گے لوگوں کو کہ جی آپ تو بس زندہ باد زندہ باد زندہ باد کے نعرے لگوائیں اور ہم آپ کو کہیں گے کہ آپ کے پاس پیٹریوٹ کا سرٹیفکیٹ ہے تو آپ پیٹریوٹ بنیں. نو، ایسا نہیں ہوتا. ایسی پالیسیز لے کے آئی جاتی ہے کہ قوم خود کڑی ہوتی ہے. مودی جی نے کیا اور نظر آ رہا ہے ان کے لوگوں میں. وہ جسے کہتے ہیں چٹکی بجاتے میں نا گما کے رکھ دیتے ہیں. میں کہتا ہوں کچھ بھی نہیں کرتے. وہ جو باقی چیزیں ہیں نا، اس دن وہ اپنے دوست آشیش سے بات ہو رہی تھی تو یہی کہہ رہے تھے، کہتے یار وہ تو بہت اینڈ کی کہانی ہے، اور بالکل صحیح کہا.
کہ وہ تو بہت اینڈ کی کہانی ہے کہ یار آپ کے پاس فلاں میزائل ہے، تو فلاں ایٹم بم ہے، تو فلاں بم ہے، تو فلاں گن ہے، تو فلاں توپ ہے، بہت اینڈ آتا ہے۔ آپ کے پاس یہ چیزیں ہونی چاہیے، جو ان کے پاس ہے، باقی چیزیں بھی ہیں ان کے پاس، لیکن اس کی تو ضرورت ہی نہیں آتی۔ آپ کے پاس مارکیٹ پاور اتنی ہے کہ آپ اسی کے ذریعے سارا کچھ کنٹرول کر سکتے ہیں، تو وہ خواہ مخواہ کی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ پاور چاہیے، اگر اسی پاور پہ کام کیا جائے تو میرے خیال میں پھر بہت کچھ چینج ہو سکتا ہے۔ اگر اس پاور کے اوپر کام نہیں ہو رہا اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم نے تو یہ رکھا ہوا ہے، تو اس طرح کا بم، پاؤ کا، آدھا کلو کا، کلو کا، اور 5 کلو کا اور 10 کلو کا، تو بھائی جان اس سے کچھ نہیں ہونے والا۔ نہ کشمیر کو کچھ ہونے والا ہے، نہ ہندوستان کو کچھ ہونے والا ہے، نہ کسی اور کو کچھ ہونے والا ہے۔ ہاں، لیکن آج کل دنیا ہے بزنس کی، جس کے پاس بزنس اچھا ہے ان کے پاس سب کچھ اچھا ہے۔ جن کے پاس بزنس نہیں اچھا اور وہ مانگ تانگ کے اپنا گزارا کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر وہ کہتے ہیں بیٹا نکالو شاباش، ہٹاؤ یہ ٹویٹ شیٹ، کیا مطلب تم لوگوں کی مجال ہے کہ تم لوگوں نے یہ ٹویٹس کی، اور ہٹوا دی، معافی منگوا دی۔ فورن منسٹر نے بات کی جے شنکر صاحب سے، ان کے ایمبیسڈر کو بلایا گیا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ کہ ان کو پتا ہے کہ یار ہم نے یہ کمپنی نہیں ہے تو ہمارے پاس 15 اور کمپنیز انویسٹ کر کے بیٹھی ہوئی ہیں یہاں پہ انڈیا میں، آٹو مارکیٹ کی بات کر رہا ہوں۔ ایک اگر ہنڈائی نہیں بھی ہوگی تو بھائی کیا ہوگا، کچھ فرق نہیں پڑے گا ہمیں۔ ہمارے پاس اپنی بھی 2-3 بڑی کمپنیز ہیں، مہندرا ہے، ٹاٹا ہے، اور بھی بہت سارے مطلب ہو سکتے ہیں اور بھی چھوٹی کمپنیز ہوں گی جو یہ کار مینوفیکچرنگ وغیرہ کر رہی ہوں گی۔ یہ ہے اصل کمال، یہ ہے اصل پاور، جس کے اوپر ہم دوسرے پاور، ڈنڈے والی پاور کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں، اور اس سے اب کچھ نہیں ہونا۔ یہ ہمارے سامنے یقین کر ایک چھوٹی سی ایگزامپل ہے، جو ود ان نو ٹائم جو ہے وہ انہوں نے کیا کر دیا کہ معافی مانگنے پر اتنی بڑی کمپنیز جن کا اگر پوری دنیا کا حساب لگایا جائے تو شاید ان کا ایک بہت بڑا شیئر ہوگا 4-5 کمپنیز کا، پوری دنیا کی میں بات کر رہا ہوں، مے بی ٹریلین آف ڈالرز ان کا شیئر ہوگا مارکیٹ میں، دنیا کی مارکیٹ میں، لیکن گھٹنے ٹیکنے پہ کیسے ود ان نو ٹائم مجبور ہوئے۔ یہ ہوتی ہے اصل چیز، اور یہ ہے اصل پاور جو ابھی تک ہمارے پاس نہیں ہے، اور جب آئے گی تو پھر شاید میں تو کہتا ہوں کہ میری زندگی میں یہ اس طرح کی پاور دیکھوں جو ابھی ہمیں نظر آ رہی ہے ہمارے پڑوس کے ملک ہندوستان میں۔ خیر اینی وے، زبردست گائز، آپ لوگوں نے ایسا کمال کیا۔ یہ چیزیں میں کہتا ہوں اپنے پاکستان کی حکومت، ہمارے جو ادارے ہیں، اور ہم پاکستانی جو لوگ ہیں، we should learn so many things from that، لیکن انفارچونیٹلی ہم نہیں دیکھتے، ہم نہیں سیکھتے۔ خیر اینی وے، ایک چیز تھی میں نے کہا آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر لوں، کسی اور نیوز اپڈیٹ میں پھر ملتے ہیں، ٹیک کیئر اینڈ بائے۔